الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ تجہیز و تکفین کا بیان ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی شخص میت کو کفن پہنائے، اسے غسل دے، یعنی تجہیز و تکفین کا عمل کرے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غسل مسلما فکتم علیہ غفر اللہ لہ 40 مرہ ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة۔ جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا۔ جب آدمی غسل دے رہا ہے تو اس کا کپڑا اتارا گیا ہے، اس کے سطر تک بھی اس کی رسائی ہے۔ گرچہ کا حکم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا ڈال دیا جائے اور اس پردے کے پیچھے سے صفائی کی جائے، پھر بھی ایک میت ہے، جسم کھلا ہوا ہے، کچھ عیوب اس کے جسم کے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اتنے دنوں تک جس پر پردہ پڑا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج غسل دینے والوں کے علم میں آ سکتی ہے۔ مثلا کوئی سفید داغ کسی کو ہے، کوئی اور بھی بہت ساری باتیں مرد و عورت کی ہو سکتی ہیں پوشیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ 40 مرہ، کوئی ایسی چیز اس کو نظر آ جائے اور وہ اس کے عیبوں کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بار ہی کسی کی معافی ہو جائے اس کے حق میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اگر 40 مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے پھر تو گناہ ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور جس نے قبر کھود کر میت کو دفن کیا، اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے اس نے کسی کو قیامت تک رہائش فراہم کر دی۔ اللہ اکبر! دنیا میں اگر آپ گھر بنائیں گے کسی کے لیے تو کتنے دن چلے گا، یا اس میں رہنے والا کتنے دن رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بچے وغیرہ وغیرہ۔ آخر ایک دن وہ پرانا ہو جائے گا، گر جائے گا، یا ان لوگوں کی مالی حالت اچھی ہو جائے، چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جس کو لے جا کر آپ نے قبر کھود کر دفن کیا ہے، یہ تو اس کا گھر قیامت تک ہے۔ تو اگر کوئی شخص قبر کھودتا ہے میت کے لیے جس میں وہ دفن کیا جائے، یعنی میت، تو گویا اس نے قیامت تک کے لیے کسی کو رہائش فراہم کر دی ہے۔ اور جس نے اسے کفن پہنایا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے ریشم کا لباس، جو عمدہ قسم کا لباس ہے، اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے میت کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے کتنی بڑی فضیلت سامنے آ رہی۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ غسل دینا سیکھیں، کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے گا، قبر بھی کھودنا جانیں، سیکھیں، موقع مل جائے تو کفن بھی دینا، اس کو پہنانا سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر بتلایا ہے
کہ کوئی مسلمان کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیوب کو چھپاتا ہے تو 40 مرتبہ اللہ اس کو معاف فرماتا ہے، اور اگر وہ اس کے لیے قبر کھود دے، اور یقین بات ہے اسی میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی کسی کے ذریعے پیسے دے کر کھدوا دے، الغرض یہ خود اس کا کھودنا یا پیسے دے کر کسی کی قبر تیار کروانا، انشاءاللہ یہ سب برابر ہے اجر میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو وہ اجر دے گا گویا کہ کسی نے کسی کے لیے قیامت تک کے لیے رہائش کا اہتمام کیا۔ اور کفن پہنانے کا اجر و ثواب کیا ہے کہ جنت کے ریشم کا لباس اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پہنائے گا۔ یہ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی میں آئی ہوئی ہے، حدیث نمبر 6655 ہے، مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 1307 ہے اور 1340۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص احکام الجنائز کی صفحہ 31 پر اسے صحیح، اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے مسلم کے شرط پر صحیح کہا، گویا کہ حدیث درست ہے۔ تو یہاں سے میت کے ساتھ ہم جو کچھ معاملہ کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا اجر و ثواب ثابت ہوا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم میت کے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب قیامت والے دن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو زندوں کے ساتھ بھی اور اپنے میتوں کے ساتھ، ہر دو کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر ہمارا ارادہ، ہماری نیتیں درست ہیں، اچھی ہیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔